اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پھل جو کہ بہت زیادہ مرغوب ہے اور جس کو اکثر لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ انگور ہے۔ اس کے متعلق حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اگر ہم رجوع کریں تو اس کے فوائد و ثمرات اور بیماریوں کے علاج ہونے کے متعلق حدیث ہمیں رہنمائی فرمائیں گی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے بارگاہ کردگار میں غم و حزن کی شکایت کی تو خدا نے انہیں انگور کھانے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو طوفان مردوں کی ہڈیوں کو بہا کر لے گیا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تو بارگاہ کردگار میں گریہ کیا اور کہا بار الہ یہ تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو آواز کردگار آئی اے نوح یہ تمہارا اپنا عمل ہے، اس لیے کہ تم نے خود ان لوگوں کے لیے عذاب مانگا تھا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا بار الہ میں تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ چنانچہ خدا نے ان پر وحی کی کہ اے نوح سیاہ انگور تناول کرے تاکہ اس کے طفیل آپ کا حزن و ملال اور غم دور ہو جائے۔ البتہ اس کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے تناول کرنا چاہیے، اس کے متعلق رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انگور کو ایک ایک دانہ کر کے کھاؤ، اس لیے کہ یہ عمل مستحسن اور بہتر ہے، یعنی جداگانہ طور پر ایک ایک دانے جو ہے وہ اس صورت میں اس کو کھانا چاہیے۔ نیز الکافی میں عیسیٰ بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے حدیث نقل کی کہ ابن عکاشہ بن محسن اسدی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس عالم میں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہمراہ کھڑے تھے اور ان کو ایک انگور پیش کیا۔ پس آپ نے فرمایا انگور کو ایک ایک دانے کی صورت میں یا بوڑھا آدمی کھائے یا چھوٹا بچہ کھائے، اور اس کے 3-4 دانے ایک ساتھ وہ شخص کھائے جو یہ وہم اور گمان کر رہا، جو یہ خیال کر رہا ہو کہ انگور کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، میں شکم سیر نہیں ہوگا، تو وہ 3-3 4-4 دانوں کی صورت میں کھائے۔ البتہ اے ابن عکاشہ تم اس کو 2-2 دانوں کی صورت میں کھاؤ، اس لیے کہ یہ عمل مستحسن اور بہتر ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث کے اندر گویا مولانا نے 3 طرح کے طریقے بیان کیے، ایک ایک دانے کی صورت میں بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے، 2 دانوں میں بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اس کو 3-3 دانوں کی صورت میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں حجم اور سائز کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا، اگر چھوٹا انگور ہوگا اس کا جو خوشہ ہے وہ چھوٹا ہوگا تو اس اعتبار سے حکم ہوگا، اگر اس کا خوشہ بڑا ہے تو اس اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ دعائیں خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔